وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان مودودیوں کے پاس مودودی صاحب کی ذات کو بچانے کے لیے اب ان ڈکوسلوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہ ان کو مودودی منحوس میں کیا نظر آیا کہ مودودی منحوس جیسی شخص کا یہ دفاع کرنے کے لیے روزانہ 3 رات حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کرتی۔ مولانا عامر عثمانی دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے اور انہوں نے مودودی کا دفاع کیا، یہ کیا وہ کیا، لہذا مودودیت حق پر ہے اور دیوبندی علماء۔ بھائی مولانا عامر عثمانی یہ زمانے طالب علم میں ہی بے ادب تھے۔ یہ تبلیغ والا بہت بڑا اچھا ایک جملہ بولتے ہیں، جو کوئی 4 ماہ لگا کے آتا ہے اور مقام پر پھر کام نہیں کرتا ہے دعوت اور تبلیغ کا، تو پھر یہ تبلیغی ایک بہت اچھا جملہ کہتے ہیں کہ اس نے 4 ماہ بڑوں کی ترتیب کے مطابق نہیں لگائے ہوں گے، اصولوں کی خلاف ورزی کی ہوگی، اس لیے اللہ اب ان سے دن کا کام نہیں۔ یہی حالت عامر عثمانی کی تھی۔ دارالعلوم دیوبند تو ایک بہت بڑا دینی ادارہ ہے، جیسے دارالعلوم کراچی وغیرہ آج کل دینی ادارے ہیں۔ اب ان دینی اداروں سے تو ہر سال ہزاروں کی تعداد میں طلبہ پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں۔ اب یہ تو ضروری تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ اب ہر کوئی جو ہوگا وہ اہل سنت والجماعت کا نمائندہ ہوگا، نہیں، اس میں سے بہت سارے غلط راستے پر چل جاتے ہیں۔ شیعوں کا ایک بہت بڑا مناظر گزرا ہے، مولوی اسماعیل جنگی مجتہد تھا بہت بڑا، ہمارا کابر کے ساتھ انہوں نے مناظر کیا، یہ دارالعلوم دیوبند کا فاضل تھا۔ اب شیعہ یہ کہیں گے کہ ہمارا مسلک شیعہ جو ہے وہ زندہ باد، کیونکہ تمہارا دیوبند کا فاضل جو تھا وہ ہمارا شیعہ مجتہد تھا۔ یا غیر مقلدین کے شیخ الاسلام گزرے، ثناء اللہ مرتصری صاحب، جس کی فتاوی ثنائیہ اور تفسیر ثنائی وغیرہ ہے، وہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے۔ اب کل کو کوئی غیر مقلد کہہ دے گا کہ مسلک ہے، نہیں، یہ تو ضروری تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ مولانا عامر عثمانی بچپن ہی سے ان کا شعر و شاعری کی طرف ذہن تھا، اور ذہانت سے بھی اللہ نے نوازا تھا، اور اساتذہ کے زمانے طالب علمی سے ہی بڑے بے ادب تھے۔ اس لیے جب دارالعلوم دیوبند سے وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے درخواست دی کہ مجھے یہاں پہ استاذ رکھا جائے، تو دارالعلوم دیوبند والوں نے ان کو استاذ نہیں رکھا، حالانکہ ذہین تھے، اور دارالعلوم دیوبند والے ایسے طلبہ کہیں بھی نہیں چھوڑتے تھے، ذہین طلبہ کو اپنے پاس رکھتے تھے۔ لیکن مولانا عامر عثمانی کو باوجود اس کے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے بھی تھے، مولانا مطلوب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، لیکن دارالعلوم دیوبند والوں نے ان کی چھٹی کرا دی، اور پھر بعد میں کام کرنے لگے یہ پتنگوں کا، یہ جو بچے اڑاتے ہیں نا پتنگ، پھر اللہ نے ان سے یہ کام لیا، پھر پتنگوں میں لگے رہے۔ پھر بعد میں تو ممبئی میں ایک فلمی ادارہ تھا، اس میں فلموں میں کام کرنے لگے، حتیٰ کہ ان کے جو والد صاحب تھے مولانا مطلوب الرحمان صاحب، وہ ان کی کمائی نہیں کھاتے تھے کہ تمہاری یہ کمائی حرام ہے۔ بعد میں پھر یہ آئے اور دیوبند میں انہوں نے ایک رسالہ جاری کی جس کا نام تھا تجلی، اور تجلی میں پھر یہ مضامین لکھتے تھے اور مولانا مودودی کی دفاع کرتے تھے، اور اتنا ناکام دفاع کیا کہ دارالعلوم دیوبند کے ان کے جتنے اپنے اساتذہ تھے، اپنے اساتذہ کے خلاف انہوں نے پھر قلم اٹھایا، حتیٰ کہ شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رضی اللہ مرکزہ، یہ ان کے استاذ تھے، ان کے خلاف بھی انہوں نے پھر قلم اٹھایا، اور حتیٰ کہ غیر مقلدین یعنی جن کا ہمارے ساتھ مسلکی بہت زیادہ پھیر رہتا ہے، وہ میدان میں آیا اور انہوں نے پھر علماء دیوبند کا دفاع کیا، اور مولانا عامر عثمانی کو ایسے جوابات دیے کہ وہ پھر زندگی بھر اس کا جواب نہ دے۔ یہ مولانا صلاح الدین یوسف ہے غیر مقلد، اس کی جو کتاب ہے خلافت اور ملکیت کی تاریخی اور شرعی حیثیت، اس کے آخر میں ضمیمے کے طور پر مولانا عامر عثمانی کے اعتراضات کے جوابات دیے، اور دارالعلوم دیوبند اکابر دیوبند کا خوب دفاع کیا ہے۔ تو یہ تو مولانا عامر عثمانی کی حقیقت تھی۔ اب اس کو اس طور سے پیش کرنا کہ مولانا عامر عثمانی یہ تھے، بھائی بات یہ ہے کہ یہ زمانے طالب علم ہی سے ہی بے ادب تھے، اور تمہارے تمام اکابر نے ان کا تعاقب کیا ہے، ان کا رد کیا ہے کہ یہ گمراہ ہو گئے تھے، اور وجہ وہی تھی کہ اساتذہ کے ادب نہ کر پائے تھے طالب علم کے زمانے میں۔ بعد میں پھر انہوں نے درخواست بھی دی، پھر دارالعلوم دیوبند والوں نے ان کو استاذ نہیں رکھا، اور پھر یہ اس وجہ سے غصے بھی ہوئے، اور کام بھی پھر فراغت کے بعد اللہ بچائے رکھے ہر مومن کو ایسا ملا پتنگیں اڑانے کا، وہ پتنگیں بنایا کرتے تھے اور وہ بچوں کی بیچے کرتے تھے، پھر فلم میں کام کرنے لگے، تو ظاہر بات ہے نا آدمی کو غصہ تو آئے گا نا، تو اور کچھ تو ہاتھ آتا نہیں تھا، اس لیے آ گئے، اور اس وقت جماعت اسلامی زور پر تھی تو مولانا مودودی کا دفاع کرنے لگے، اور آج بھی جماعت اسلامی ہی کی وجہ سے ان کا نام زندہ ہے، ورنہ مولانا عامر عثمانی کو کون پہچانتا۔ اس لیے مولانا عامر عثمانی کو اس طرح سے پیش کرنا کہ یہ کوئی شیخ الاسلام تھے، کچھ نہیں تھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، عالمانہ تو ان کی کوئی حیثیت تھی ہی نہیں،
شعر و شاعری میں بہت ماہر تھے اور ان کی نظمیں آج بھی پڑھی جاتی ہے، حتیٰ کہ ان کا جب وفات سے پہلے بھی انہوں نے وہ ایک مشہور ان کا وہ شعر ہے، جنہیں سحر نکل گئی وہ خواب ڈھونڈتا ہوں میں، یہ ان کے زندگی کا آخری جو انہوں نے نظم پڑھی تھی اور اس کے 10 منٹ بعد پھر تقریباً یہ انتقال کر گئے تھے۔ تو شعر و شاعری کا کام کرتے تھے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، اس لیے مولانا عامر عثمانی کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں، وہ ایک لچر قسم کے گزرے ہے، اس کی وجہ سے مودودی کا دفاع کرنا یہ تو خود مودودی کی بدنامی کے لیے اور مزید ذریعہ بنے گا۔